اب کیا بچا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اتنا آپ کو دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ اس دینے میں یہ بھی ہے، آپ کے امت کے بارے میں آپ بالکل کوئی ٹینشن نہ لیں، میں آپ کو خوش کرتا ہوں۔ اب یہ تو بہت بڑا وعدہ ہو گیا نا، بہت بڑی چیز ہو گئی۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اندازہ لگ گیا تھا کہ میرے آخری دن چل رہے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے انتقال سے پہلے کچھ باتیں ایسی کرتے تھے، کسی کو بلاتے تھے جیسے وداعی وصیت کرتے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ میں بھی جو پرانے تھے ان کو جمع کیا، اور ان کو عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، عبداللہ بن مسعود بھی تھے، یہ سب تھے، اور ان کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو بھی میری طبیعت، یہ آپ کے انتقال سے پہلے کی قصہ سنا رہا ہوں، ہفتہ پہلے 10 دن پہلے بخار آتا تھا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ لگ جاتا تھا، اور اندازہ لگ گیا تھا۔ نبی کو تو سب سے پہلے اندازہ لگتا ہے کہ مر جانے کا وقت ہے، اس لیے آپ نے کہا بھئی میرا وداعی حج ہے، آخری حج ہے، خذوا منی مناسککم، مجھ سے جو ہے حج کے مسائل معلوم کر لو، آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ معاذ بن جبل سے کہا تھا معاذ تم یمن جا رہے ہو تو واپس آؤ گے مدینہ منورہ میں، میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، میری قبر پر آ کر سلام کرو گے مجھے تم، یہ معاذ بن جبل سے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت فاطمہ سے بھی کہا بیٹا میں جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن ٹینشن مت لینا تو۔ عام طور سے آدمی کو اپنی بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے انتقال کے وقت میں، عام طور سے، اور چھوٹی بیٹی سے اور پیار ہوتی ہے، یہ فطرت ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت یعنی حالت ٹھیک نہیں تھی آپ کی، بخار تھا، سر پر پٹی رکھتے تھے، اور دنیا بھر کے حکیم جو ہے وہ دوائیں بھیجتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی ہیں، اور آخری وقت آیا تھا تو فاطمہ سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی، ساری مائیں دیکھ رہی تھی دور کھڑی کھڑی کہ فاطمہ سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اور کہا کان قریب کر، کان قریب کر، کان قریب کر، کان۔ جب کان قریب کیا تو حضرت فاطمہ جو ہے رونے لگی، تو کہا کان قریب کر، کان قریب کر۔ اب حضرت فاطمہ ہنسنے لگی، ماؤں نے سب دیکھا، کبھی حضور جو فاطمہ کو کچھ کہہ رہے ہیں اور فاطمہ روئی بھی اور فاطمہ ہنسی بھی۔ تو بعد میں ماؤں نے پوچھا، حضرت علی نے پوچھا جو شوہر ہے کہ کیوں روئی کیوں ہنسی، کیا بات تھی؟ ماؤں نے پوچھا کیا بات تھی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا پہلے تو مجھے ابو جی نے یہ کہا کہ فاطمہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، بس کچھ دنوں میں تو سنے گی کہ ابو جی گئے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو جی اتنا جلدی؟ ابھی تو آپ کی صحت اچھی ہے، ابھی تو ماشاءاللہ ابھی تو بہت کام کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ مجھے ٹینشن ہوا، فکر ہوا، تو ابو جی، اور صاف حضور نے کہا، تو میں رونے لگی۔ پھر حضور نے کہا فکر مت کر، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی۔ 23 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے، 23 سال، 23۔ ایک روایت کے مطابق 23 سال اور ایک روایت کے مطابق 24 سال، الگ الگ روایتیں ہیں، 25 سال، یعنی 30 سال تو کسی نے لکھا ہی نہیں۔ اب 24 سال کی لڑکی کیسے ہوتی ہے؟ 24 سال کی لڑکی کہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ جو ہمارے ٹی بی کی بیماری ہوتی تھی، یاد ہوگا، تو حضرت فاطمہ کو ٹی بی کی بیماری ہو گئی تھی، سردی، نزلہ، زکام بہت، اور حضور نے کہا تھا کہ میرے جتنے بھی خاندان والے ہیں سب سے پہلے میری تیری ملاقات ہوگی۔ اسی لیے حضرت فاطمہ کی طبیعت جب بگڑنے لگی
اور حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ اب میرا دنیا سے جانے کے وقت قریب آیا ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ام سلمہ کو بلایا، اور ام سلمہ کو بلا کر حضرت فاطمہ نے کہا کہ بس اب میرا جانے کا وقت قریب ہے، پر یہ میں کسی کو بتاتی نہیں ہوں۔ ام سلمہ سے زیادہ جوڑ تھا حضرت فاطمہ کا، اور حضرت عائشہ سے بھی تھا، لیکن حضرت عائشہ سے ہمیشہ باسو ہوتا تھا، باسو حضرت فاطمہ کا۔ حضرت فاطمہ کہتی تھی میں افضل ہوں، نبی کی بیٹی ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی تھی میں افضل ہوں۔ یہ نوک جھوک، لیکن لٹھم لٹھا نہیں۔ ہمارے تو لٹھم لٹھا ہوتا ہے نا، یہی تو مصیبت ہے۔ یہ حدیث میں کس سے آتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کیا کہتی تھی؟ میں افضل ہوں، نبی کی بیٹی۔ اور حضرت عائشہ کہتی تھی نہیں میں افضل ہوں، نبی کی بیوی۔ تو بار بار حضرت فاطمہ کہنے لگی نہیں آپ تو افضل کیسے بن گئی، تم تو باہر سے آئی ہو، تم تو باہر سے آئی ہو نا، اور میں تو گھر کی ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ فاطمہ سن، حشر کے میدان میں تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ حضرت عائشہ نے کہا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ عائشہ تم کو کوئی بھی یعنی ہرا نہیں سکتا، حاضر جواب ہو کہ تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو حضرت فاطمہ نے حضرت ام سلمہ سے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب حضرت ام سلمہ آئی، بخار تھا اور کپڑے دھو رہی تھی۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ فاطمہ اتنا تمہیں بخار ہے تو پورا بدن تمہارا بالکل گرم ہے اور تم کپڑے دھو رہی ہو۔ تو میں جو ہے علی کے کپڑے دھو دیتی ہوں، 15 دن تک اسے تکلیف نہ ہو۔ حضرت علی کو حسن حسین کے کپڑے دھو دیتی ہوں، 15 دن تک انہیں تکلیف نہ ہو، ان کے لیے کھانا وغیرہ کا انتظام کر لیتی ہوں تاکہ 15 دن تک آرام سے گزارے۔ بعد میں اس کے بعد تو زندگی گزرے گی ان کی، لیکن یہ کہ کپڑے ذرا ٹھیک ٹھاک کر لوں، یہ کر لوں۔ پھر بعد میں حضرت علی سے کہا کہ اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم نے دوسری شادی نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے کہا تھا حضرت فاطمہ سے، فاطمہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے، 20 نگر والوں کریو مت بھائی۔ ہاں اب یہ تو پتہ نہیں تو کیا یہ میرے ذہن میں یہ حدیث آنے لگی۔ کہا حضرت فاطمہ سے حضرت علی نے کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے، مجھے دوسری شادی کرنی ہے۔ حضرت فاطمہ جو ہے ناراض ہوتی تھی، فطری چیز ہے، شوقن کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم میوات اجتماع میں جاتے تھے، میوات اجتماع میں، جب میوات اجتماع حضرت جی میں ہوتے تھے، سب ہوتے تھے، تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں۔ وہ ویلڈر ہوتے ہیں نا جو ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں، تو کچھ چشمے پہنتے ہیں بڑے، اور وہ کام کرتے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ تو ہم جب جاتے تھے تو ابا کہتے تھے یونس پہلے تاکچی مت ہو، تو لوگ کام کرے سے دیہاتوں کے اندر کام ہوتا ہے، ہماری گاڑی بھی ہوتی تھی، حضرت جی بھی ہوتے تھے ساتھ میں، اس طرف دیکھنا مت ہے، اس طرف دیکھنا مت۔ میں نے کہا ابا کیوں؟ ارے وہ جو چنگاری ہے نا وہ ایسی خطرناک ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ ختم ہو جاتی ہے، یہ ابا ہمیں کہتے تھے۔ پھر جو ہے اچھا جب بھی میوات کے سفر میں جائے تو وہاں میوات میں یہ بہت ہوتا تھا ایسا، وہ ویلڈر ہو تو وہ کرے تو کوئی بڑا چشمہ لے کر ایسا بیٹھا ہے اور وہ کام کر رہا ہے، اس کے بعد اس طرح مت دیکھ، آنکھ خراب ہو جائے گی، آنکھ خراب ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت جی بھی سنتے تھے، آگے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے، پیچھے ابا اور ہم لوگ بیٹھتے تھے، مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، یہ باتیں ہوتی تھی۔ تو حضرت بھی ہنستے تھے کہ جب بھی کوئی آوے تو مولوی عمر مولوی یونس کو کہیں گے وہاں دیکھنا مت، وہاں دیکھنا مت۔ تو ایک مرتبہ حضرت نے کہا مولوی یونس یہ جو چنگاریاں اڑتی ہیں یہ کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ اسے ہماری اردو زبان میں کن کہتے ہیں، کن، اسی لیے 100 کن کہ جو دوسری سوکن ہوتی ہے نا، یہ 100 کن۔ آپ سمجھ گئے آپ لوگ، سب بالغ لوگ ہو ماشاءاللہ۔ تو ہمارا ابا بہت ہنسے، ایسا ہنسے کہ دانت بھی نکل گئے ان کے، جو افر بیجی شادی مت کر دے تو جو 100 کن۔
حضرت نے کہا سوکن، یعنی اگر آدمی دوسری شادی کرے تو سوکن جیسا ہوتا ہے، سوکن آ گئی گھر میں. عربی میں اسے درائر کہتے ہیں، درائی، سوگنوں کو درائی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میں نے آپ کا رشتہ کر دیا ہے، میں نے آپ کی منگنی کر دی ہے، فلاں لڑکی کے ساتھ میں نے آپ کی منگنی کر دی ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا. میں نے ساری بات کر لی ہے اور لڑکی بھی تیار ہے، اس کے ماں باپ بھی تیار ہیں، ساری سیٹنگ میں نے کر دی ہے. بس شرط یہ ہے کہ ایک رات اس لڑکی کو دینا اور ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو دینا. یہ وصیت تھی حضرت فاطمہ کی. یہ پتہ نہیں یہ مضمون میرے دماغ میں کیسے آ گئے یہاں، حالانکہ میرے ذہن میں یہ مضمون کہنے کا تھا نہیں کہ ایک رات ان کے لیے یا بیوی کو دینا اور ایک رات ان کو دینا، اس لیے کہ ان نواسوں کا بھی بہت احسان ہے. چھوٹے چھوٹے تھے حسن حسین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا کچھ دن مہینوں کے بعد. تو یہ چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی اتنے بڑے ابھی نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا گھومتے تھے، پھرتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، سب یہ ہوتا تھا. حسن حسین کا ایک رات ان کو دینا، یہ حضرت علی سے کہا. اور پھر حضرت علی سے کہا اب میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، اس لیے میرے لیے کھانا، ام سلمہ، حضرت عائشہ وغیرہ دلیا ہے، کچھ سرید ہے، کھانا پکا کے لاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بس اب میرے لیے کھانا مت لانا، میں نے ابو جی کو خواب میں دیکھا ہے اور ابو جی نے خواب میں کہا کہ فاطمہ سحری جو ہے علی کے دسترخوان پر کرنا اور افطاری میرے دسترخوان پر کرنا. اور حضرت علی سے کہا میرا جنازہ اس طریقے سے لے کر چلنا کہ کوئی بھی نامحرم کی نظر نہ پڑے، چپکے. اسی لیے حضرت فاطمہ کو رات کو چپکے سے دفن کیا گیا ہے، چپکے سے. یہ حضرت علی، یہ تو وصایا فاطمہ. آپ وصایا فاطمہ دیکھو، حضرت فاطمہ کی کیا وصیتیں تھی، اس میں یہ چیزیں سب ملے گی آپ کو.